اچھا جی، پیج نمبر یہاں اگر آپ پیج نمبر 7 کھول دینا تو یہ شاہ ولی اللہ کے مختصر حالات ہیں. یہ تو آپ خود بھی وہ دیکھیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے. ہم جہاں سے پڑھیں گے اصل چیز جو انٹرویو کے حوالے سے ہے نا، وہ ہے آپ یہاں آ جائیں نیچے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صفحہ نمبر 13 پر قرآن کی 5 بنیادی علوم، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ بحث ہے الفوظ الکبیر کی. ٹھیک ہے، آپ صفحہ نمبر 13 باب نمبر 1 قرآن کی 5 بنیادی علوم. میں ان کا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر ہم کتاب کی طرف وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کھول لے صفحہ نمبر 13 پہ آ جائے. کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرے، جنہوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا وہ ڈاؤن لوڈ بھی کرے. ٹھیک ہے، اچھا جی، صفحہ نمبر 13 الفوظ الکبیر علوم پنجگانہ. اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ الفوظ الکبیر یہ کس چیز کی کتاب ہے. دیکھو، الفوظ الکبیر فی اصول التفسیر، یہ امام شاہ ولی اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب ہے اصول تفسیر پر. جیسے کہ ہم نے پہلے شروع کیا اصول حدیث، اصول فقہ وغیرہ وغیرہ. تو اصول تفسیر کی تعریف کیا ہے اور اصول تفسیر میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ سے سوال ہو، مثال کے طور پر وہاں کوئی جو چیئرمین بیٹھا ہو، پروفیسر ہو، حضرات وغیرہ جو بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو میں، وہ پوچھے کہ الفوظ الکبیر کس قسم کی کتاب ہے، اس میں ہے کیا چیز، اور آپ اس کی تعریف بتا دیں اور یہ کس کی کتاب ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ سر یہ الفوظ الکبیر امام شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے اور یہ اصولی تفسیر کی کتاب ہے. اور اصولی تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ ان میں ان اصول اور قواعد کو یعنی جانا جاتا ہے کہ جن کی ذریعے سے ایک مفسر قرآن مجید کی غریب یعنی مشکل الفاظ کی تشریح کرتا ہے، اور اس طرح قرآن آیات کی معانی اور مفاہیم کو وہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول تفسیر کی تعریف بھی ہے اور ان کا خلاصہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. دیکھو، یہاں میں خلاصہ کے طور پر پہلے یہ بات بتا دوں کہ اصولی تفسیر یا الفوظ الکبیر جو امام شاہ ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے یہاں پر پہلے 5 علوم، اس کو علوم پنجگانہ بھی کہا جاتا ہے، علوم خمسہ یعنی خمسہ 5 کو کہا جاتا ہے، علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے اور 5 علوم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے علم الاحکام، اس کے بعد ہے علم المخاصمہ. ہر ایک کی میں تعریف ہی بتاتا ہوں. پہلا ہے علم الاحکام، اس کے بعد ہے علم المخاصمہ، اس کے بعد ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اس کے بعد ہے علم تذکیر بایام اللہ، اور اس کے بعد ہے علم بالموت و ما بعد الموت. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ اس میں اب یہ ہر ایک کی میں تعریف کہ یہ ہے کیا چیز. اچھا، علوم پنجگانہ میں علم الاحکام. دیکھو، علم الاحکام کیا ہوتا ہے؟ احکام یا احکام شرعیہ. کل اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے جب اصول فقہ کی تعریف میں کہا تھا نا کہ احکام شرعیہ کی اصول فقہ کی جب تعریف کی تو وہاں پر احکام شرعیہ جیسے ہم کہتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا مثال فرض ہے، واجب ہے، قربانی ہے، معاملات ہے، لین دین ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، جتنی بھی چیزیں مطلب جو معاملات ہوتے ہیں، جن چیزوں اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے، اس کو احکام بھی وہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں عبادات و معاملہ، عبادات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، نوافل، حج وغیرہ، یہ سارا جہاد یہ. اور معاملات میں لین دین، تجارت وغیرہ، ملکی سطح پر ہو یا غیر ملکی سطح پر ہو. اور معاشرت مطلب معاشرے کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، رہن سہن کی طریقے وغیرہ یہ. اور سیاست تک، سیاست جس طرح عام اسلامی سیاست ہوتی ہے، مطلب آپ نے ملک کے اندر نظام کو کیسے چلانا ہے، باہر ملکوں سے کیسے جو ہے نا وہ روابط رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ بات. اب اس کے بعد میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہلو، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں آواز نہیں آ رہا ہو تو پھر میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات پھر آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو علوم پنجگانہ ہے یا علوم خمسہ، اس میں جو علم الاحکام یہ جو ابھی میں نے بتا دیا، مطلب مثال جس میں فرض، واجبات وغیرہ، مستحبات، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی
کون سا عالم ہوگا جو ان چیزوں سے بحث کرے گا، یہ کس کا کام ہے؟ مثال اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جو گاڑیوں کا جو مستری ہوتا ہے تو وہ گاڑی کو ریپیئر کرتا ہے، جو فریج کا بنانے والا ہوتا ہے وہ الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے، اور یا مثال جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جہاز کو اڑائے چلائے، یا مثال کے طور پر جو ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ گاڑی کو چلاتا ہے۔ دیکھو ہر فن کا ایک ایک